السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آیت نمبر 10 فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ منافقین کی صفات بیان ہو رہی ہے 10 نمبر آیت میں بھی۔ مرض کیا تھا ان کو؟ منافقت کا۔ دل میں کچھ کہتے تھے اور زبان سے کچھ کہتے تھے، جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹ کیا تھا؟ ایمان دل میں نہیں رکھتے تھے اور کہتے تھے ایمان ہے ہمارے دل زبان پہ۔ اب یہاں سے اللہ نے منافقین کی صفات بیان کرنا شروع کر دی۔ غور کریں، کفار کا ذکر صرف 2 لائنوں میں ختم کر دیا، لیکن منافقین کی بات میں 2 صفحے تفصیلاً آپ کو ملیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ منافقین کا مسئلہ کفار کے مسئلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ کافر کا تو پتہ نہیں مانتا، لیکن منافق آپ کے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپتا ہے۔ پہلی صفت آپ نے پڑھی، ان کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، مگر در حقیقت ایمان نہیں لاتے۔ دوسری صفت، اللہ اس کے بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو کل والی آپ نے لیسن میں پڑھا۔ اور ایک اور صفت بھی ہے کہ بے شعور لوگ ہیں، انہیں کوئی عقل نہیں، کوئی سمجھ نہیں ہے، ان کی فکر سنجیدہ نہیں ہے۔ یہ بیماری ہے، یہ دلوں کی بیماری ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ ایسے لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، بظاہر وہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں یہ منافقت ہوتی ہے نا، جھوٹ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ ایک بہت بڑا مرض ہے۔ کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں یہ لوگ، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چلاک ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، ہم ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، حالانکہ یہ بے وقوف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ فی قلوبہم مرض، مرض اسے کہتے ہیں جو بدن کو لاحق ہو کر حد اعتدال سے خارج ہو جائے اور رفتہ رفتہ ضعیف اور کمزور کرتا ہوا ہلاکت کے گھڑے تک پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جسمانی بیماری میں مبتلا نہیں تھے، یہ روحانی بیماری میں مبتلا تھے، شک کی بیماری میں مبتلا تھے، منافقت کی بیماری میں یہ لوگ مبتلا تھے، اور یہ بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ اس کا مریض اپنے آپ کو بیمار بھی نہیں سمجھتا۔ نفاق، دین اسلام سے نفرت اور مسلمانوں سے حسد اور عناد، یہ بیمار لوگ ہیں۔ ان کی بیماری کے علاج کی اصلاح کرنی ہے، بیماری دور کرنی ہے، نہ کہ ان کو دور کرنا ہے، بیماری کا علاج کرنا ہے۔ کبھی کبھی اس کا اطلاق اس بیماری کا جہالت، حسد، کفر، برائی، برے اعتقاد پہ بھی ہوتا ہے۔ اس طرح یہ اوصاف بھی ہلاکت ابدی تک پہنچا دیتے ہیں۔ جسموں کی بیماری تو انسان ایک عرصے سے واقف ہے، لیکن دلوں کی بیماری کیا ہے، اس کا صحیح ادراک 20ویں صدی میں ہوا۔ سائنسی زبان میں ان کو ذہنی بیماریاں کہا گیا۔ ان بیماریوں کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر ابھی تک اندھیرے میں ہے، لیکن آیت نمبر 10 اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی بے شمار نفسیاتی بیماریوں کی وجہ دلوں کا نفاق ہے۔ غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن آتا ہے، کوئی بندہ برداشت نہیں ہوتا۔ پیچھے ہوتا کیا ہے؟ منافقت۔ منہ پہ بڑی ہمدردی دکھانا اور دل میں سوچنا کہ اس کا نقصان ہو جائے۔ اس کے بہت نقصانات ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اس سے، کولیسٹرول اس سے بڑھتا ہے، مثانے کے انفیکشن ہوتے ہیں، سر اور کمر کا درد ہوتا ہے، بھوک بڑھ جاتی ہے یا بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے، جلد میں سوزش ہو جاتی ہے، کمزور قوت مدافعت ہوتی ہے، صبح بیزاری سے اٹھتا ہے، معدہ، آنکھیں، گلے کے انفیکشن ہر وقت اس کو رہتے ہیں، گیس، سینے کی جلن، شدید ذہنی تضاد، دل کی بیماریاں، غیر متوازن اور ناکام تعلقات، مایوسی، بے چینی، خود پرستی، غصہ، خوف، عزت نفس کی کمی، رویوں کے انتخاب میں کمی، یہ سارا کچھ اسی سے ہے۔ آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، آپ ایسے بہت سے لوگوں کو یہ بیماریاں ہوں گی، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ خوش رہا کریں۔ اب ہم خوش کیسے رہیں؟ ہمیں تو حسد ہے، ہمیں تو جلن ہے، ہمیں تو غصہ ہے، ہمارے اندر تو خود نمائی ہے، ہمیں تو اپنے عزت نفس کو بچانا ہے، ہماری پوجا کی جائے، ہماری بات مانی جائے۔ جب ہماری کوئی بات نہیں مانتا تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اور بات نہ ماننے والا شوہر بھی ہو سکتا ہے، اور بچے بھی، اور اسٹوڈنٹس بھی۔
خوش رہا کریں، چل کیا کریں. خوش رہیں گے ساری بیماریاں ختم. یا کیا کہا جاتا ہے، زیادہ سوچا مت کریں. آپ زیادہ بیمار اسی لیے ہوتی ہیں. اب سوچ کیا رہی ہے؟ نیگیٹو. پوزیٹو سوچیں نا، دماغ کو یوز کریں. یقین کریں پھر بھی دن بچ جائے گا، پھر بھی وقت بچ جائے گا. کریں کتنا پوزیٹو کام کرنا ہے، کرتے چلے جائیں. لیکن یہ نیگیٹو چیزیں جو ان سی ہیں نا، یہ نفاق کی بیماریاں، یہ جہالت، یہ کفر، یہ حسد، یہ برائی، یہ برے اعتقاد، یہ انسان کو ہلاکت میں لے جاتی ہیں. اس کے اور بھی نقصانات ہیں. منفی سوچ کے حامل لوگوں کی عمر بھی کم ہوتی ہے، تنخواہ بھی کم ہوتی ہے، تعلقات بھی جلدی ٹوٹتے ہیں، نوکریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ان نفسیاتی کیفیات کو بھی مرض کہا جاتا ہے جو نفس انسانی کے کمال میں خلل ڈالتا ہے. کانفیڈنس نہیں ہے، کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں، پسینہ چھوٹ جاتا ہے لوگوں کو دیکھ کے، اور جن کی وجہ سے انسان اپنے انسانی جو اعمال ہیں اس کے وہ محروم ہوتا چلا جاتا ہے، جس کا نتیجہ روحانی موت اور ہلاکت ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا. کیوں؟ کیا نعوذ باللہ اللہ ان کو بیمار رکھنا چاہتا ہے اور ان بیماریوں میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. جب ایک ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے اور دوائی کے ساتھ آپ کو پرہیز بتاتا ہے، آپ دوائی تو کھا رہے ہیں لیکن پرہیز نہیں کر رہے، تو بتائیں مرض بڑھے گا یا کم ہوگا؟ جب ڈاکٹر دیکھے گا کہ میڈیسن تو پراپر آپ کھا رہے ہیں، ٹھیک کیوں نہیں ہوئے، تو پتہ چلے گا آپ نے پرہیز نہیں کیا. نماز تو آپ 5 وقت پڑھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ بھی آ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن جن چیزوں سے پرہیز کرنا تھا وہ نہیں کی. اور وہ کیا تھا؟ حسد، عناد، نفرت، نفاق، کفر، یہ ساری چیزیں، لالچ، طمع، ہرس، ٹوب، غیبت، ان چیزوں سے جب تک پرہیز نہیں کریں گے یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آپ کی بیماریوں کو ختم نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جب انسان جسمانی عارضے میں مبتلا ہو جائے اور وہ بڑھتا چلا جائے تو بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، بہت زیادہ. لیکن اس تکلیف کا تو اجر بھی ہے نا، گناہ جھڑتے ہیں، اللہ اس کی جگہ بہترین درجات بڑھائے گا. لیکن جو یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں نا، یہ جو نفاق کی بیماریاں ہیں، بہت اذیت ناک ہے. اب ایک دفعہ حسد کروں گی، خدا نہ خواستہ اس کو نقصان ہو جائے گا، اب کیا ہوگا؟ دوسری دفعہ اللہ اسے کوئی اور نعمت دے دے گا. کتنے لوگوں سے حسد کریں گے آپ، اور کتنا اسلام سے دور ہوں گے آپ، کتنا اسلام سے نفرت کریں گے. اسلام پھیلے گا، اللہ نے کہا وہ غالب ہی ہو کے رہے گا. تو یہ عذاب خود ہم نے مول دیا ہوا ہے. منہ پہ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کے بہت خوبصورت گھر ہے، اللہ رہنا نصیب کرے، اور دل میں کہتے ہیں آگ لگے اس کے گھر کو، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، برباد ہو یہ کسی طرح. یہ کیا فیلنگ ہے؟ یہ اذیت دیتی ہے. حسد کی سمپل سی ڈیفینیشن ہے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا، نعوذ باللہ. جب آپ سے کہا جائے آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم اللہ پہ راضی، ہم اللہ پہ راضی ہو جائیں. آپ کا نصیب کسی نے نہیں لیا، پورے خاندان میں آپ کا نصیب نہیں بٹا اور ان کا نصیب آپ کو نہیں ملا. ہر بندہ اپنے نصیب کا کھاتا ہے، اپنے نصیب کے دکھ سہتا ہے، اپنے نصیب کے سکھ سہتا ہے. سب کے لیے اچھا سوچیں تو دیکھیں آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا. تو کہا ان کے لیے عذاب علیم ہے، کیونکہ بارہا اسلام کو غلبہ ہی مل رہا تھا، دین اسلام کثرت سے پھیل رہا تھا، منافق پریشان ہو رہے تھے، اور ابھی بھی یہی ہے. سب سے مشہور منافق عبداللہ بن ابی تھا. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف شہادت بھی دی تھی. حضرت عمر بن خطاب نے جب عرض کیا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن کاٹ دوں، تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، قتل نہ کرو، کہ لوگ یہ نہ کہنے لگ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو قتل کر دیتا ہے. اس کے باوجود جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازہ بھی پڑھا اور عام مسلمانوں کی طرح اس کو دفن کے موقع پہ شرکت بھی فرمائی. لیکن اصل چیز تو یہی دیکھنی ہے نا کہ کیا وہ اسلام کے زمرے میں لکھا جائے گا. وجہ کیا ہوتی ہے اس مرض کے بڑھنے کی؟ بما کانوا یکسبون. یہ جھوٹ بہت بڑی بیماری ہے. جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے. یہ حدیث ہے، اپنے گھروں پہ لکھ لیں، اپنی دکانوں پہ لکھ لیں، اپنے دفتروں پہ لکھ لیں، اپنے بچوں کی کاپیوں پہ لکھ دیں. جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے. جھوٹ بولنے کی عادت انسان کو کفر اور نفاق تک پہنچا دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر تجھ میں 4 باتیں پیدا ہو جائے تو پھر دنیا اور آخرت میں جو بھی ہوا کرے تجھے کوئی خطرہ نہ ہوگا. نمبر 1 امانت کی حفاظت، نمبر 2 سچ بولنا، نمبر 3 اخلاق، اور نمبر 4 عقل حلال. سچ اس طرح تیرتا رہتا ہے نا سامنے جس طرح تیل پانی کے اوپر. سو جھوٹ جتنا مرضی اس کی ملاوٹ کر لیں، سچ کو آپ چھپا نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سچ بولنے کا انسان ارادہ کرتا ہے. آپ نے فرمایا سچ بولنے کا ارادہ کیا کرو خواہ سچ میں اندیشہ ہی کیوں نہ ہو. یاد رکھو نجات سچ بولنے ہی میں ہے. لوگوں کے ڈر سے سچ نہیں بولتے. بولیں وقتی طور پہ آپ کو بولڈ کہا جائے گا، منہ پھٹ کہا جائے گا، حکمتوں کے ساتھ بولیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ سب آپ کے گرویدہ ہوں گے کہ یہ بندہ بڑا سچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچ کو اختیار کرو. سچ بولنا نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے. جو آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے کسی صحابہ نے پوچھا اہل جنت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا سچ بولنا. بندے نے سب سچ بولا تو اس نے نیکی کی، اور نیکی کرنے والے کو امن ملتا ہے جس کو اس کے صلے میں اس کی جنت ملتی ہے. سو سچ بولنے والے بہادر ہوتے ہیں، نڈر ہوتے ہیں. جھوٹ بولنے والے بزدل ہوتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں، اور اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں. صحیح بخاری میں جب اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ کیوں عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، یہ پوری تفصیل آگے آئے گی، میں شارٹ بتا رہی ہوں. تو آپ نے کہا مجھے اختیار دیا گیا کہ میں اس کے لیے استغفار کروں یا نہ کروں، تو میں نے استغفار کرنے کے پہلو کو اختیار کیا. اسی روایت میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرنے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 بار سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کرنے کے لیے تیار ہوں. ان شارٹ کہنے کا مقصد، اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد کیا ہے، سنانے کا، کہ نفرت مت کریں ان لوگوں سے، اصلاح کریں ان لوگوں کی، اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں حکمتوں سے، اور بتائیں ان کو علاج بتائیں. کہا جاتا ہے جس مریض کو پرفضا مقامات پہ لے جائیں. جب اندر ہی نہیں ہے فضائیں خوبصورت تو باہر کے پرفضا مقامات کا کوئی فائدہ نہیں. آج بیٹھیں، ڈائری لیں، اپنی اپنی عادتیں لکھیں. مجھ میں غصہ ہے کیوں؟ مجھ میں انا ہے کیوں؟ مجھ میں حسد ہے کیوں؟ مجھ میں لالچ ہے، طمع ہے کیوں؟ ہرس ہے کیوں؟ ٹوک لگانے کا کیوں ہے میرے اندر یہ عادت؟ تجسس کیوں مجھے ماری جاتا ہے؟ غیبت کے بغیر میں کیوں نہیں رہتی؟ یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو ویک کرنی ہے، روحانی طور پہ ویک. اور جنت میں بسائے جانے والے یہ لوگ نہیں ہوتے. پھر ٹک کریں ان سب سے آج ہی اسی وقت اسی لمحے توبہ کرنی ہے. تو آپ دیکھیں آپ کا چہرہ اسمائلی ہو جائے گا. اب ابھی چل کرنا شروع کر دیں گی. میرا نصیب کوئی لے نہیں سکتا اور کسی کا نصیب میں لے نہیں سکتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.